يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب رتبہ جو میرے سر کو ملا آقا تیرے در سے ملا ہے رتبہ جو میرے سر کو ملا آقا تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے جس کو بھی ملا ہے یا رسول اللہ جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے ہم ہیں التجا والے یا رسول اللہ ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا ہم پہ بھی کرم کرنا یا رسول اللہ ہم پہ بھی کرم کرنا ہے میرے سخا والے ہم پہ بھی کرم کرنا چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ سید الورا والے اور شاہد سرا والے
ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، نانا ہے نبی اپنا اپنا اپنا، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، مر تو جائیں گے یا رسول اللہ، مر تو جائیں گے، کسی غیر سے نہ مانگیں گے، ہم تیرے بیکاری ہیں، ہم تیرے بیکاری ہیں بڑی انا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا اے میرے آقا جی، ہم پہ بھی کرم کرنا اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا والے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج کی یہ کارنر میٹنگ جناب نواز صاحب، ملک اعجاز صاحب، رفیق خان صاحب، حامد خان صاحب کی طرف سے آج کی یہ کارنر میٹنگ یہاں پہ انعقاد پذیر ہے۔ میں اس کی مزید کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا واقعی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مقررین سے معذرت چاہتے ہوئے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، دعوت خطاب دینے لگا ہوں ایسی شخصیت کو کہ میں جن کے متعلق یہ کہوں گا، ہم کل بھی سردار صداقت کے حامی تھے، ہم کل بھی سردار صداقت کے حامی تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے، بن جائیں گے سوید رکشا کے پیامی، ہم قافلہ شب کی قیادت نہ کریں گے۔ آپ کی تالیوں کے گول میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں سابق چیئرمین بلدیہ اٹک امیدوار صوبائی اسمبلی PP3 جناب شیخ ناصر محمود صاحب کو بھرپور تالیوں سے استقبال کریں۔ جناب شیخ ناصر محمود صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی قابل احترام میرے بڑے بھائی، میرے لیڈر اور اٹک کے عوام کے دلوں کی دھڑکن جناب شیخ آفتاب احمد صاحب، جناب حق نواز صاحب، ملک اعجاز صاحب، میرے بھائی رفیق خان صاحب اور حامد خان صاحب، ہمارے بھائی سعید بھائی ابھی آئے ہیں، ہمارے اور بہت سے بزرگ دوست بھائی بیٹھے ہیں، میں فردن نام لوں تو شاید اس میں کافی وقت صرف ہو جائے گا۔ ہمارے بھائی خضر صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں
اپنے لیڈر اپنے قائد کی اجازت سے صرف چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. میں کافی دنوں سے مرزا میں مختلف مقامات پر، میرے خیال میں آج یہ ہماری 8ویں یا 9ویں کارنر میٹنگ ہے، تو باتیں ہوتی رہی ہیں، بعد میں بھی ہوتے رہیں گی. تو میں نے اس دفعہ شیخ صاحب کو کہا کہ آپ نے انشاءاللہ حسن ابدال اور چھچ کا علاقہ سنبھالنا ہے، باقی سارا علاقہ ہم اور مرزے کے لوگ مل کے انشاءاللہ سنبھالیں گے جی. اور میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی تاریخ میں سے اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور پاکستان کی مضبوطی کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، اگر میاں نواز شریف صاحب کے 3 ادوار اگرچہ 2 سال سے 2.5 سال سے زیادہ نہیں تھے، اگر وہ کارنامے پاکستان کی تاریخ سے نکال دیں تو پاکستان میں باقی کچھ بھی نہیں بچتا، وہی 47 والا پاکستان رہ جائے. بالکل اسی طرح اگر مرزے کی تاریخ میں سے شیخ آفتاب احمد صاحب کے کارنامے اور کام نکال دیں تو پھر وہی مرزا بچتا ہے جو وہ تنگ گلیوں میں سے ایک طرف سزوکی آتی تھی اور دوسری طرف کی ٹریفک جام رہتی تھی سارا دن. آج یہ سکندرپورہ کی طرف آتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جیسے میرے لیڈر، میرے قائد جناب شیخ آفتاب احمد صاحب کی وساطت سے اور میاں شہباز شریف صاحب کی مہربانیوں سے ان کا وہ جو سڑک کا پروگرام تھا، اس کا وہ جو ٹائٹل تھا یا اس کا جو ایک وہ ماٹو اوپر لکھا ہوا تھا، وہ تھا کہ پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے. تو آج یہ جب ہم اس طرف سے وہ فارموں کی طرف سے مظہر مسعود صاحب کے گھر کی طرف سے یہاں سے نکل کے بڑی قبروں کے پاس سے نکل کے یہاں آئے تو میں نے کہا واقعی پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے نہیں تے ملا سکندر پورا ڈگری وے دے اتھو ٹوراں تے تاں کدھر پہنچا کدھر گوڑے والے پاسوں یا کچے کسی پاسوں. اس طرح سوئی گیس کے مرزا میں پروجیکٹ ہے. اس طرح آپ دیکھیں یہ جو بڑی یہاں پہ ہمارا جو نالا آتا تھا مین مرزے والا، آج اس پر ڈمپر دوڑ رہے ہیں. کسی زمانے میں بندہ ایک طرف سے پار دوسری طرف نہیں جا سکتا تھا. بہت سے ایسے اور کام ہیں، وہ شیخ صاحب خود آ کے آپ سے بات کریں گے. میں صرف آج اور بالخصوص اپنے نوجوانوں کو یہ جھجوڑنے آیا ہوں اور یہ ایک دعوت دینے آیا ہوں کہ اس دفعہ کا جو الیکشن ہے وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے گزشتہ الیکشنوں سے مختلف. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان آج جس حال کو پہنچ چکا ہے معاشی لحاظ سے شاید اتنا کمزور اس سے قبل کبھی بھی نہیں تھا. اس میں اگرچہ بہت سے لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو 16 ماہ تھے وہ اگرچہ کہ اتحادی حکومت تھی، اس کی بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اگر وہ 16 ماہ مسلم لیگ نون قربانی نہ دیتی، اب وہ حالات اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ 16 ماہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اس ملک کا بیڑا نہ اٹھاتے، ہمارے ٹی وی پر اینکرز اور دوسرے لوگ بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان صبح دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان شام کو دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان آج سری لنکا بن جائے گا، پاکستان کل سری لنکا بن جائے گا. لیکن اگر مجھے اور آپ کو پتا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مشکل حالات میں نہ لیتے تو آج شاید پی ٹی آئی کا نام نہ رہتا. پی ٹی آئی کا نام انشاءاللہ اب بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ووٹوں کی اور وہ مشکل وقت کی قربانی پاکستان مسلم لیگ نون نہ دیتی اور اس کرائسس سے اس ملک کو نہ نکالتی تو شاید آج مجھے اور آپ کو 500 روپے لیٹر بھی پیٹرول نہ ملتا.
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار ملک تو بڑی چیز ہے، جب دیوالیے ہو جائیں تو پھر ان کا سروائیو کرنا اس معاشرے میں بڑا مشکل ہو جائے. تو وہ مشکل وقت مسلم لیگ نون نے سنبھالا، اس ملک کو سنبھالا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان آج دیوالیہ نہیں ہے. آج پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اور اس میں بہت بڑی قربانی ہے آپ لوگوں کی. مجھے احساس ہے، میں شیخ آفتاب صاحب، ہم سب لوگ چونکہ ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں، کما کر کھانے والے لوگ ہیں، کوئی جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہے. ہم سب کے گھروں میں، آپ سب کے گھروں میں کچن چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آٹے چینی دال کا بھاؤ. لیکن وہ مشکل وقت، وہ قربانی، وہ کسی کا کیا دھرا، وہ کسی کا، وہ آنے نکیتی کہتے پکتی کہیں، وہ کسی کا کیا دھرا میں نے اور آپ سب لوگوں نے بھگتا ہے. لیکن اگر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون، میرے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان رہے گا تو پارٹیاں رہیں گی نا، اگر ملک ہوگا تو پارٹیاں رہیں گی نا، تو پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ مشکل وقت گزر گیا. لیکن آج جو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش کوئی نہیں. اب ہم نے جو گزشتہ ادوار میں غلطیاں کرتے رہے، وہ غلطی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے چھوڑا تھا. جب ان بزرگوں نے ہمارے جنریشن کے حوالے کیا تھا، یا ہمارے والدین نے ہمارے حوالے کیا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں. ہم کس منہ سے اس پاکستان کو اپنے بچوں کے حوالے کریں گے کہ یہ پاکستان ہم نے چھوڑا؟ اور یہ سارا اس جنریشن کا ہمارا قصور ہے. اس میں کوئی بھی ہو، ہمارے ادارے ہوں، کوئی بھی ہو، ہیں تو سب ہم میں سے، وہ ہمارا قصور تھا. اس لیے میں بالخصوص اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں. ہم نے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا، اب ہم نے ذات دھڑے برادریوں میں فیصلہ نہیں کرنا. ہم ان آزادوں کے حق میں فیصلہ اب نہیں کرنا جو ہر دفعہ کسی نہ کسی نئے پلیٹ فارم سے آ کر ووٹ لے لیتے ہیں، اور پھر جہازوں پر بیٹھ کر گلے میں رتے پیلے دوپٹے ڈال کے پھر میری اور آپ کے ووٹوں کا سودا کرتے ہیں اپنے مفادات کو دیکھ کر، پارٹیاں بدلنے والے. میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرا لیڈر شیخ آفتاب اگر میاں نواز شریف صاحب کے دور میں وزیر کے عہدے پر ترجمان تھے تو پھر اٹک قلعے کے باہر بھی شیخ آفتاب ہی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے پارٹی نہیں بدلی. اس طرح نہیں تھا کہ لیڈر آ کے اٹک کے جیل میں بند ہے تو اس کو چائے روٹی دینے والا باہر کوئی نہیں تھا. یہ پارٹی کیا ہے؟ یہ پارٹی یہ نہیں ہے کہ سیاست شروع کی تو مسلم لیگ نون سے شروع کی، پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پھر پیپلز پارٹی میں کاف آئی تو اس میں چلے گئے. میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا، آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. پھر کاف کے بعد کہتے تھے مشرف 10 دفعہ آئے تو ہم اس کو وردی میں ایکسپٹ کریں گے. پھر اس کے بعد تحریک انصاف آئی تو اس میں چلے گئے. اب پتہ نہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے. یہ پارٹی نظریہ ہے، پارٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کس نظریے کو ووٹ دینی ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان میں تعمیر و ترقی والوں کو ووٹ دینی ہے، ہم نے علاقائیت کی بنیاد پر دینی ہے، ہم نے شخصیات کو دیکھ کر دینی ہے، ہم نے باچا خان کے نظریے کو دینی ہے، ہم نے ایم کے ایم کے نظریے کو دیکھنا ہے، ہم نے پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی جو باقیات ہیں ان کو دیکھ دینا. نہیں، ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے جس نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ روز روز نظریات نہیں بدلتے. پارٹی ایک نظریہ ہے. پارٹی الیکشن جیتنے کے لیے صرف پلیٹ فارم اور آپ کی ووٹوں کا سودا کرنے کے لیے نہیں ہے.
اور میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ جب سے سیاست شروع کی شیخ آفتاب احمد صاحب جس نظریے پر کھڑے تھے آج بھی اسی نظریے پر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا سارا خاندان جب تک زندہ ہے اسی نظریے پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ نظریہ ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی کا۔ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا دادا بھی مسلم لیگی تھا، میرا باپ بھی مسلم لیگی تھا، میں بھی مسلم لیگی ہوں، انشاءاللہ میرا بیٹا بھی مسلم لیگ میں رہے گا۔ ہم پارٹیاں بدلنے والے نہیں ہیں، ہم روز آپ کے ضمیر کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے نہ مشکل وقت میں، اور میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا لیڈر اور میرا قائد وہ عظیم قائد ہے جس نے اپنی ذاتیات کے لیے پھر اپنا نظریہ نہیں بدلا، اپنے باپ کی میت کو سعودی عرب سے اکیلا روانہ کر دیا۔ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہم 10 دن میت رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بیٹا باہر ہے باروں پتر آوجے تاں دفنا سا۔ میرا قائد وہ قائد ہے جو اپنی پوری زندگی کی شریک حیات کو بستر مرگ پر، جس وقت ڈاکٹر یہ کہتے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کینسر کے مریض جب 5ویں سٹیج پر چلے جائیں ان کی کیا حالات ہوتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، یا صبح ہے یا شام ہے یا صبح ہے۔ آپ لوگوں نے میرے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب وہ وہاں سے رخصت ہوتے وقت اپنی بیوی کو کہتے تھے، اپنی شریک حیات کو کہتے تھے، اپنی اس بیوی کو کہتے تھے، جب وہ اٹک قلعے میں بند تھے تو پیچھے اس گھریلو خاتون نے ان کی تحریک چلائی تھی۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ کوئی آسان کام ہے؟ وہ نہ آتے تو کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ باپ بیٹی، ایک اپنی ماں کو اور دوسرا اپنی شریک حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آ کر صرف پاکستان میں جیل کاٹنے کے لیے آئے تھے۔ پھر جب آئے تھے تو گرفتار ہو گئے تھے دونوں باپ بیٹی، پھر اپنی ماں کی میت وہاں سے روانہ کر دی، لیکن اپنے اصولوں پر سودا نہیں کیا۔ میری ماں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، خدا وہ وقت نہ لائے میرے لیے تو یہ بڑا مشکل ہوتا، اور ہم سب آپ یہ صرف زندگی کے 4 مشکل مرحلے تھے جو میں نے آپ کو بتایا، جس کو یہ لوگ جھوٹے پروپیگنڈوں سے چور کہتے رہے۔ اس نے بل کلنٹن کے 7، 8، 10 ارب ڈالر جتی کے نوک پر رکھ کر مارے اور ایٹمی ملک بنایا۔ اس کو میرے اور آپ کے ضمیر کا سودا نہیں کیا، اس نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، اس نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے جس نظریے کو اپنایا تھا، جہاں سے شروع ہوا تھا آج بھی نہیں کھڑا، اس نے پاکستانی قوم کا سودا نہیں کیا۔ یہ وہ دعوت تھی، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ فکر ہے جو میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں کہ خدا را اب آپ نے ذاتیات دھڑے برادریوں پہ اور یہ جو علیحدہ علیحدہ روپ دھار کے آ جاتے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نام کسی کا بھی نہیں دیتا، جتنے بھی ہیں سب آپ کے سامنے، ایک سے دوسرا الیکشن انہوں نے اس نظریے پر نہیں لڑا جس نظریے پر پہلا لڑا۔ اگر یہ پارٹی سسٹم مضبوط ہوتا، یہ نظریات کی پاسداری ہوتی، یہ پارٹیوں کی پاسداری ہوتی، پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا، کیونکہ لوگوں کو آسانی ہوتی کہ اس نظریے کو، اس نظریے کے پیروکاروں کو، اس پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دیا تھا، انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا، ملک کو نہیں چلا سکے، ہم اس دفعہ اپنی دوسری چوائس استعمال کریں۔ میں اور آپ ووٹ کہیں اور دیتے ہیں، سودے کہیں اور ہوتے ہیں، اگو سارا جڑا حال ہے اور رگڑا نکل گیا سارے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے صرف یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کو ایٹمی قوت کس نے بنایا۔ آپ کو وہ دور یاد ہوگا کہ جب ہم 17 اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، دنیا چاند پر پہنچ گئی، آج سے 50 سال پہلے ہمارے پاس آج بھی بجلی نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہ کس نے اندھیروں سے نکالا؟ 12-14 ہزار میگا واٹ بجلی 70 سالوں میں بنی، اور میرے قائد نواز شریف نے 14 ہزار میگا واٹ بجلی 2 سالوں میں بنا کر پاکستان کو اندھیروں سے نکالا۔ اور اگر آج وہ اس وقت نہ کرتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ لیکن چونکہ وہ نظریہ ہے تعمیر و ترقی کا،
وہ نظریہ ہے عوام کی فلاح و بہبود کا. 2013 میں میاں صاحب آئے تو معاشی حالات اسی طرح مشکل تھے. اس وقت پیٹرول 120 روپے لیٹر تھا. میاں نواز شریف صاحب اس کو واپس 70 پر لے کر آئے. 2.5 سال 70 پر رہا. چینی 50 روپے کلو سے 1 روپیہ اوپر نہیں گئی. آٹا چینی دال کا ریٹ مستحکم رہے. لوگوں کے لیے روزگار تھا. سی پیک بنے, روڈ بنے, سڑکیں بنی, ڈیمز بنے. پھر آپ کو میرے خیال میں اب دوسرے آزمائے ہوئے. میں اور کسی طرف نہیں جانا چاہتا. میرے قائد, میرے لیڈر شیخ آفتاب احمد صاحب آپ سے بات کریں گے. میں صرف یہ آپ کو سوچ کی دعوت دینے آیا تھا کہ آپ نے اس دفعہ ووٹ, اور وہ جب آپ سوچ کریں گے, اپنی ایمانداری سے کریں گے, اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کریں گے اور میرٹ پر کریں گے, تو انشاءاللہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں آئے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ چوائس کوئی نہیں ہوگی کہ ہم نے انگلینڈ کے کسی بندے کو یا کہیں اور کے کسی ملک کے بندے کو چوائس کر کے ووٹ دینی ہے. ہمارے پاس اسی لیڈر میں شپ میں سے چوائس ہو. یہی جو ہماری پارٹیاں ہیں, یہی جو ہمارے لوگ ہیں. تو ان میں سے میرے خیال میں اس پاکستان کی تاریخ میں میاں نواز شریف صاحب نے اور شیخ آفتاب احمد صاحب نے اٹک کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور کسی کے حصے میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. آخر میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں نے بھی اپنے آپ کو شیخ آفتاب احمد صاحب کی وساطت سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور میں اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح جس پلیٹ فارم پر کھڑا ہوں مجھے اس پہ بھی فخر ہے, میں جس خاندان سے ہوں مجھے اس پہ بھی فخر ہے, اور میں جس لیڈر اور جس قائد کے زیر سایہ کام کر رہا ہوں مجھے اس پہ بھی فخر ہے انشاءاللہ. اور میں یہ کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد, آپ لوگوں کے اعتماد کے بعد, اگر مجھے یہ موقع ملا تو انشاءاللہ اپنے ایمان کے مطابق انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا. آخر میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا, ہمیں دعوت دی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو قرآن مچا دو. اعلیانے مرزا کے غیور لوگوں, یاد رکھنا ہمیشہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاؤ, حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, کامیابی اسی میں ہے. اب میں دعوت خطاب جس شخصیت کو دینے لگا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس شخصیت کو دعوت خطاب کن الفاظ میں دوں. اگر میں انہیں محسن اٹک کہوں تو بے جانا ہوگا, میں مارے اٹک کہوں تو بے جانا ہوگا, محسن اٹک کہوں تو بے جانا ہوگا. میں انہیں ثانی نواز شریف کہوں تو بے جانا ہوگا, میں انہیں ثانی شہباز شریف کہوں تو بے جانا ہوگا. دعوت خطاب دینے لگا ہوں فخر اٹک, سابق وفاقی وزیر, سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب جناب شیخ آفتاب احمد صاحب کو بہت تعلیم ہے. جناب شیخ آفتاب احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام حق نواز صاحب, ملک اعجاز صاحب, رفیق صاحب, حامد خان صاحب, خضر اعجاز صاحب, سعید صاحب اور ریاض صاحب, باقی جتنے بھی یہاں پر معززین تشریف فرما ہیں, میں سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں. میں بڑا مشکور ہوں آپ سب ان بھائیوں کا, عزیزوں کا, کہ جنہوں نے آج ہمیں یہاں پر آنے کی دعوت دی ہے. اگرچہ ابھی الیکشن کی فضا تو نہیں بنی, اور الیکشن کی فضا ہمیشہ اس وقت بنتی ہے جب آزاد نامزدگی جمع ہو جاتے ہیں, لیکن
کیونکہ میرے پاس 3 تحصیلیں ہیں، ہزرو ہے، اٹک ہے، اسناب دار ہے، اور ناصر صاحب کے پاس تحصیل اٹک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کارنر میٹنگ کا آغاز کریں، آہستہ آہستہ یہ کارنر میٹنگ پھر بڑے جلسوں میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، میں کچھ حقائق پر روشنی ڈالنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی علم ہو سکے کہ اس ملک میں گزشتہ ہوگی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں کیونکہ میں نے جب پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا تو وہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور وہ الیکشن غیر جماعتی تھا. کیونکہ اس وقت تک غیر جماعتی وجہ سے میری نہ تو نواز شریف صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی تھی اور نہ کبھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو وہ شہباز شریف صاحب اٹک میرے پاس نواز شریف صاحب کی ووٹ مانگنے کے لیے آ گئے. میرے پاس بیٹھے، وہ ہماری پہلی ملاقات تھی. وہ کم از کم 2.5-3 گھنٹے پر تک بیٹھے رہے. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کی طرف سے کوئی شرط ہے؟ میں نے کہا میری ایک ہی شرط ہے کہ جب بھی ذکر آتا ہے اٹک کا تو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا آخری پسماندہ ضلع اٹک. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ کبھی ہم بھی ترقی یافتہ ضلع بن جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی تو وہ بڑے کھلے ذہن کے آدمی ہیں، وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے. میں نے کو 2 مثالیں دی. میں نے کہا کہ سجنڈا ٹوک گھوڑا مار میں جب میں پہلی دفعہ الیکشن کے ووٹ مانگنے کے لیے گیا تو وہ تقریباً کوئی 15-16 کلومیٹر کا فاصلہ ہماری جیپ نے 7 گھنٹے میں طے کیا. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سڑک کی کیا حالت ہوگی. دوسرا میں نے کہا کہ جس وقت ہم ڈیری لگال ڈیری چوان کی طرف جانے لگے تو راستے میں اس دریا میں سے ہمیں گزر کر جانا پڑا کیونکہ کوئی راستہ نہیں تھا. اسی طرح میں نے ضلع کی پسماندگی کا ذکر کیا تو شہباز صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ میاں صاحب اگر وزیر اعلیٰ بن گئے تو یقینی طور پر آپ کو وہ پوری آپ کی مدد کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اٹک، جب میں اس اٹک کی طرف نظر دوڑاتا ہوں کہ جب ہم آجی شاہ کے پاس سے گزرتے تھے تو عورتیں سروں پہ گھڑے رکھ کر پہاڑی سے نیچے اترتی تھی کیونکہ وہ اونچا علاقہ ہے، اور یہاں سے یہاں بغل میں بچے ہوتے تھے اور سر پر گھڑے اٹھا کر وہ پانی لے کر جاتی تھی. تو بڑی تکلیف پہنچتی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی فیصلہ کیا، میں نے ضلع اٹک کو ایک خوبصورت اور ایک ترقی یافتہ ضلع بنانے کا فیصلہ کیا. 2013 کے الیکشن سے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنے دیہاتوں کو شہروں کی حیثیت سے مکمل کر کے ایک شہر بنا دیں گے دیہاتوں کو، اور اٹک کو اسلام آباد کی سطح پر ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے. آج اللہ کا شکر ہے کہ اٹک کی کوئی سڑک خراب نہیں. اٹک میں کامرا کے علاوہ ہم نے ایک اور راستہ بھی بنوا دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر سنجواز روڈ سے یہ راستے ہم نکال دیے. یہ جس سڑک پر ابھی ہم چل کر آئے ہیں یہ بھی جسیا سے یہاں سے بوڑے سے ہوتے ہوئے ہم نے سنجواز روڈ سے ملا دی. اس طریقے سے جب شہر سے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے تو وہ چھوٹی سی گلی تھی، وہاں سے گزر کر سزوکیاں بھی آتی تھی گاڑیاں، یا سزوکی ادھر سے آتی تھی تو وہ رک جاتی تھی، ادھر سے جاتی تو وہ رک جاتی تھی. پھر میں نے سروے کیا اور یہ جو نئی سڑک ہم نے نکالی ہے، کچھ فوج سے ہم نے زمین لی اور کچھ زمین پرائیویٹ لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ دیں، اور وہ سڑک ہم نے جو مدر صاحب کے گھر کے سامنے جا کے وہ ہم نے سڑک کو تعمیر کیا تاکہ لوگوں کو یہ مشکلات کم ہو. اس کے بعد جب میں آپ کی یہ مین سڑک ہے یہ مرزا روڈ والی، جب میں اسے گزرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ ٹوٹل 11 فٹ سڑک ہے تو یہ کیا بنے گا جب ٹریفک کا بہاؤ بڑھتا چلا جائے گا. تو پھر میں نے وہ آرمی سے
30 फुट दीवार पीछे करवाई और ये सड़क आपको डबल बनाकर हमने दी, जैसे आज आप आराम से आ रहे हैं। हालांकि उनसे एक नई जमीन लेना भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने उनको राजी कर लिया कि मैंने कहा आप 30 फुट जगह छोड़ दें, आपके पास पीछे बहुत सी जमीन। ये चंद एक बातें हैं जो मैंने अपने इलाके की कही। अटक शहर में बेताशा सड़कें बनाई, खूबसूरत हमने जनाजगाह बनाया, ईदगाह बनाया, कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें ली, यहाँ पर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हमने बनाया, एमए की क्लासेस तक, डबल क्लासेस एमए तक करवाई, आयरन यूनिवर्सिटी हमने बनाने शुरू की, मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे, लेकिन वो तो बदकिस्मती से फिर हालात बदल गए तो वो तो वापस चला गया। कहने का मकसद ये है कि फिर ये एक तफसीली दास्तान है हमारे अपने जिला अटक की। मैं उस पर फिर किसी पे तफसील से बात करूंगा। आज मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान के मुतालिक चंद एक बातें कहना चाहता हूँ। देखें, मैं 1947 से शुरू करूं, उसके लिए तो फिर 1-2 दिन चाहिए पूरी बात करने के लिए। मैं सिर्फ 2013 से बात शुरू करता हूं। देखें, 2013 में आपको याद होगा कि जिस वक्त लोड शेडिंग 16 घंटे 18 घंटे थी, हमारे पास हमारे सीएनजी स्टेशन सारे बंद थे। खैराबाद में से जाकर हम गैस भरवा के लाया करते थे या गाजी जाया करते थे। तो जब 2013 के इलेक्शन हो गए, मियां साहब वज़ीर आज़म बन गए, तो मैं उनकी चंद एक आपको वाक़यात बताता हूँ। पहले दिन जब हमारी काबीना की मीटिंग हुई तो पेट्रोलियम का महकमा शायद खाका नवासी को मिल गया था। तो मियां साहब ने उनको कहा कि शायद हमारे ये बंद पड़े हुए हैं सीएनजी स्टेशन, गैस की कमी है, आज ही आप जहाज मेरा पकड़ें और निकल जाएं। दुनिया में जिस जगह से भी हमें आसानी से और सस्ते दामों गैस मिल सकती है तो आप उसका सौदा कर लें। और जाने से पहले कराची में टर्मिनल का काम शुरू करवा के दें, ताकि महीने के अंदर अंदर जब तक हमारे जहाज बाहर से आ जाएंगे उतनी देर में हमारे टर्मिनल भी वो मुकम्मल हो जाए। मियाँ वो कराची चले गए, वहाँ 2 दिन रहे, टर्मिनल के काम शुरू करवाए, फिर वो रशिया गए और भी बहुत से ममालिक में। तो तकरीबन 7वें दिन वो वापस आए और उन्होंने बताया मियाँ साहब को कि मैंने कतर हमें गैस देगा, तकरीबन $13.5 में हमें मिलेगा। तो मियां साहब ने कहा, शहबाज साहब भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप ये सौदा फाइनल करके आ गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, फाइनल तो नहीं किया, अलबत्ता उनसे बात तय पा गई है। तो शहबाज साहब ने कहा कि मैं आज खुद जाता हूँ। वो गए और 2 दिन बाद वापस आए तो उन्होंने कहा मैंने $11.5 पे उनसे सौदा कर लिया है। अब मियां साहब ने कतर की 5 मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, जिस तरह यहाँ हमारे PSO है, शेल है, कैलटेक्स है, इस तरह कंपनियां, वहां भी कंपनी है, तो 5 कंपनियों के साथ 35 साल के मुआहदे कर लिए कि 35 साल तक आपने रेट ख्वाह बढ़े या कम हो, आपने हमें $11.5 पे देना है। ये मियां साहब उनके साथ करके आ गए। लिहाजा जहाज आने शुरू हुए, मुल्क से तमाम इंडस्ट्री चल पड़ी, घरों के चूल्हे लोगों के जल गए, यहाँ जितने भी CNG स्टेशन हैं वो भी सारे चल पड़े, गैस का जो कमी थी वो पूरी हो गई। उसके बाद IMF को बुलाया और कहा कि मैंने बिजली के कारखाने लगाए हैं, आप मुझे पैसा दें। तो उन्होंने कहा ये शर्त वो शर्त। मियां साहब ने कहा कोई शर्त नहीं, आपने पैसा देना है, बमै सूद आपने वापस लेना है, आप ले लें, लेकिन मैं कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं। तो वो फिर उन्होंने जो पैसा जरूर था वो दिया। 14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लग गए और 2016 में मुझे याद है कि रात को खाने पे बुलाया गया IMF को और मियां साहब ने कहा कि हमने आज आपकी आखिरी किस्त अदा कर दी है, इसके बाद मैं हमेशा के लिए आपको खुदा हाफिज कह रहा हूं, इसके बाद हमें किसी रुपए की जरूरत नहीं। उसके बाद हम कराची गए, कैबिनेट मीटिंग थी, वहां से कर DG रेंजर्स को मीटिंग में बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। मैं कुछ आपको हकायक बताना चाहता हूँ।
وہاں پر ڈی جی رینجرز کو بنایا، چیف سیکرٹری تھے، چیف آئی جی سندھ تھے، چیف منسٹر تھے، گورنر تھے۔ میاں صاحب نے ڈی جی رینجرز کو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اب تمہاری ڈیوٹی کراچی پہ لگ گئی ہے۔ یہ کراچی وہ شہر تھا کہ جس کو لوگ امن کا گہوارہ کہتے تھے۔ یہاں لوگ جو بھوک سے تنگ آ جاتے تھے وہ کراچی جا کے آباد ہو جاتے تھے۔ رات کو لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے۔ آج وہ کراچی کدھر گیا؟ آج کراچی بدامنی کا گہوارہ کیوں بن گیا؟ آپ مجھے صحیح بات بتائیں۔ اس نے کہا کہ سر یہاں سارا جھگڑا بھتے کا ہے۔ پہلے یہ شروع کیا MQM نے، جس کا گورنر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بعد میں پیپلز پارٹی شامل ہو گئی جس کے چیف منسٹر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بہرحال وہ کچھ 7.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور اس پہ الٹیمیٹلی میاں صاحب نے ان سب کو کہا کہ صاف بات ہے، 6 مہینے میں امن قائم نہ ہوا تو میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دے گا اور آپ سب کو بھی اپنے اپنے عہدوں سے استعفے دینے پڑیں گے، اور میں 6 مہینے کا ٹارگٹ دے کے جا رہا ہوں۔ تو وہ 6 مہینے میں اللہ نے کیا، آپ نے دیکھا کہ کراچی میں امن قائم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر رائل شریف اس وقت آرمی چیف تھے، ان کو بلایا اور پوچھا کہ ملک کے اندر کتنے دہشت گرد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً ہماری اطلاع کے مطابق 10,000 دہشت گرد ہیں پاکستان کے اندر۔ تو اس پر میرے صاحب نے کہا کہ فوج کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 7 لاکھ۔ انہوں نے کہا یار اگر 7 لاکھ فوج آدمی 10,000 دہشت گردوں کو بھی ختم نہیں کر سکتی تو پھر ہمارے وزیر اعظم رہنے کا کیا فائدہ اور تمہارا آرمی چیف رہنے کا کیا فائدہ؟ ان کو 6 مہینے کے اندر ختم کرو، پیسہ جتنا ضرورت ہے اسحاق ڈار بیٹھا ہوا ہے وہ سب آپ کو دے گا۔ اللہ نے کیا، وہ دہشت گردی ملک سے ختم ہو گئی اور ملک جو ہے امن کا ایک گہوارہ بن گیا۔ پھر وظائف دینے شروع کیے، جتنے بھی غریب بچے تھے ان کو وظائف دیے، لیپ ٹاپ دیے، مفت ایجوکیشن دی۔ مجھے ایک لڑکی مجھے ملی تھی ایک دفعہ یہاں گورنمنٹ کالج میں، اس نے کہا کہ میرے 92% نمبر تھے اس میں میڈیکل کالج میں، لیکن میں غریب باپ کی بیٹی تھی تو میرے گھر ایک خط آ گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ تم نے 92% نمبر لیے ہیں، تم کیا بننا چاہتی ہو؟ اگر تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو اور تم پیسے اگر ادا کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے جواب دو۔ تو اس نے بچی نے لکھا کہ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 92% نمبر میں نے FSC سے لیے ہیں۔ تو وہ چیز مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے چند دن بعد شہباز شریف صاحب کی طرف سے لیٹر آیا کہ لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تمہارا داخلہ کروا دیا گیا ہے اور 5 سال کی فیس، ہاسٹل فیس سب کچھ وہاں جمع کروا دیا گیا ہے، پلس 50,000 کا مہینہ تمہیں خرچ بھی ملے گا، تم وہاں جا کر رپورٹ کرو۔ تو کہتی ہے جی میں وہاں سے ڈاکٹر بن کے آ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ میری ساری زندگی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی گزری ہے بطور مشیر کے، بطور وزیر کے، تو میں ان کے کاموں کو بڑا نزدیک سے جانتا ہوں۔ تو اس پر پھر میاں صاحب یہاں ماشاءاللہ لگ گیا، یہاں اٹک قلعے میں آ گئے۔ اس زمانے میں یہ ناوا گاؤں میں ہمارے پلانٹ چل رہے تھے، کرش کے بہت بڑے پلانٹ ہم نے لگائے ہوئے تھے۔ تو مجھے بلایا گیا وہاں آرمی کے جرنیل کے پاس، تو مجھے کہا جی کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑیں گے یا ہم آپ کے پلاٹ جو ہے وہ ختم کر دیں گے؟ میں نے کہا ختم کر دیں، روٹی کا مالک تو اللہ بیٹھا ہوا، وہ دے گا جو مرضی کرے، میں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں پھر آپ، کیونکہ ان کی بیوی اور ماں تقریباً 1 سال میرے گھر رہی، تو مجھے کہتے ہیں کہ پھر آپ ان کو گھر سے نکالیں۔ میں نے کہا جنرل آپ تو مسلمان ہو، کیا مسلمان کا یہ کلچر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو دشمنوں کو بھی گلے لسے لگا لیتی تھی، اور میں ایک مسلمان گھرانے کو جو میرا لیڈر بھی ہے، اس ملک کا بھی لیڈر ہے، اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے والا وہ ہے، میں اس فیملی کو گھر سے نکال دوں؟ کوئی بات نہیں، آپ ہم سب کا مکانوں کو گرا دیں، ہم ٹینٹ میں رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دلوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت آئی،
اس نے آتے ہی کہا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں ان سے آتے ہی ملاؤں گا۔ پھر اس نے صرف یہی نہیں کیا، بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ قطر کی حکومت پر بھی الزام لگا دیا کہ تم نے ان کے ساتھ مل کر غلط ریٹوں پہ ہم پہ گیس بیچی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 4 کمپنیوں نے ہم سے معاہدے کینسل کر دیے۔ آج وہ جو ایک معاہدہ 5واں جو بچ گیا تھا اس پر یہ پورا ملک چل رہا ہے، اور پھر یہ ان کی منتیں کرتے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے ہمیں چور کہا ہے، ہم پر بد اعتمادی کی ہے، ہم واپس آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کریں گے۔ ابھی نواز شریف صاحب، جب یہ میں مختصر باتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ ڈیٹیل باتیں بھی کریں گے کسی قطر سے، تو نواز شریف صاحب اب جب لندن میں تھے، تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، تو میں بھی لندن میں تھا اس وقت، تو یہاں سے ایک جرگہ بھیجا گیا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اب یہ ملک ہم سے نہیں سنبھالا جاتا، تو آپ آ جائیں واپس۔ تو انہوں نے کہا کہ 2017 میں یہ ملک کیسا چل رہا تھا، ترقیاتی کام دن رات ہو رہے تھے، سی پیک کے منصوبے جو ہیں وہ چل رہے تھے، گوادر کی بندرگاہ مکمل ہو رہی تھی، ملک کے اندر ہم نے سڑکوں کی جال بچھا دیے تھے، مہنگائی نام کی چیز نہیں تھی، ڈالر ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہا، پیٹرول اسی سے ریٹ پر چلتا رہا، چینی اسی ریٹ پر چلتی رہی، آٹا اسی ریٹ پر چلتا رہا۔ مجھے بتاؤ جو تم جرگے والے میرے پاس آئے ہو، تم نے اس ملک کو تباہ کیوں کیا؟ اس کی تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ اب جب تباہ کر چکے ہو تو پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم آئے، اب تباہ کیا ہے تو اس کو سنبھالو بھی تم خود ہی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ سر نہیں، آپ کو لینی پڑے گی ورنہ یہ کام خراب ہو جائے گا۔ میاں صاحب نے کہا کہ اس سے ہمیں سیاسی بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اور جب ہم اس کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے تو ہمیں سخت اقدامات بھی لینے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا جی سیاست بچتی ہے یا نہیں بچتی، بہرحال آپ آئیں۔ پھر میاں صاحب نے کہا کہ چلیں اب ملک کی خاطر یہ نقصان بھی ہم برداشت کر لیں گے۔ آپ کہنے کا مقصد ہے بھائی کہ جس شخص نے یہ ملک کو ایٹمی قوت بنایا، جس وقت یہ انڈیا نے 5 دھماکے کیے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایٹم بم کو تیار کرو، 6 مہینے کے اندر اندر میں نے دھماکہ کرنا ہے۔ یہ میرا ہے۔ تو جب دھماکہ کیا چاکی کے پہاڑوں میں تو پوری دنیا میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ایک اسلامی ملک ہے پاکستان، اور وہ دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن گیا ہے، اور مسلمان ملکوں میں پہلا ایٹمی ملک بن گیا ہے۔ اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ آپ نے ادا کی، میں نے ادا کی۔ اس کی قیمت نواز شریف نے ادا کی، جو اٹک قلعے کی ایک کال کوٹری میں پڑا رہا 1 سال تک۔ میں تو روز وہاں جاتا تھا، میرے 6 گھنٹے وہاں گزرتے تھے۔ میں بات میں سوچتا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کتنی ہمت دے دیتا ہے کہ شریف کا بیٹا، میاں شریف کا بیٹا، جو کہ پاکستان بننے کے بعد کم از کم 14-15 فیکٹریوں کے مالک تھے اس وقت بھی، جو ملک کا وزیر اعلیٰ رہا، جو ملک کا وزیر اعظم رہا، وہ اس کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہاں بھی وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ اپنی ذات کی بات نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہاں گرمی ہے، یہاں سردی ہے، یا مچھر ہے، مکھی ہے۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے ملک کو کیوں تباہ کر رہے ہیں۔ میں نے تو بڑی مشکل سے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، آپ نے اس ملک کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ ایٹم بم بنانے کا نقصان کس کو ہوا؟ اس خاندان کو ہوا۔ پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا، 6 سال وہ جدے میں رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی جیسے لوگوں کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ ایسے لیڈر روز نہیں پیدا ہوتے۔ جب سے پاکستان بنا 76 سال میں صرف 3 لیڈر آئے آپ کے پاس۔ پہلے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب،
دوسرا لیڈر آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور تیسرا لیڈر آیا نواز شریف. یار وہ تو اب دنیا سو جا چکے ہیں. جو تیسرا ہے اس کو تو سنبھالو نا آپ. آج پوری قوم کو چاہیے کہ نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور کہا کہ آپ نے ہماری خاطر اٹک کا قلعہ کاٹا, آپ نے ہماری خاطر اڈھلا جیل میں رہے, آپ ہماری خاطر کوٹ لاکبا جیل میں رہے, آپ کی بیٹی رہی, آپ کے بھائی رہے. مجھے بتاؤ کہ ان کو چور کرنے والا 1 روپیہ بھی ان کے خلاف ثابت کر سکا؟ ان کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا. آخر میں یہ کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی؟ یہ کوئی جرم بنتا ہے؟ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی فرم میں کام کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے اور وہ پیسے نہیں دیتا تو یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے. آپ نے اس شخص کو صرف اس جرم میں, اس پاداش میں دربدر کر کے رکھ دیا, اس کے خاندان کو دربدر کر کے رکھ دیا. ان کی انڈسٹریز پہ قبضے کر لیے, ان کی جائیدادوں پہ آپ لوگوں نے قبضے کر لیے. اس کا قصور کیا تھا؟ پھر یا تو یہ ہوتا نا کوئی جرم ثابت ہوتا. آج اس کے خلاف تو روز جرم ثابت ہو رہے ہیں. وہ اس کی بیگم صاحبہ پیرنی صاحبہ کے متعلق بھی, اور وہ جو کون عورت ہے جی جو باہر چلی گئی, فرا گوگی, خالی فرا گوگی کے جو کارنامے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. آپ تو پتہ نہیں آہستہ آہستہ کتنی فرا گوگی اور نکلے گی ابھی. تو یار کم از کم ان کو برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اور میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں 6 دفعہ منتخب ہوا. اللہ کی مہربانی سے بشیر رہا, وزیر رہا, نیشنل ہائی وے اتھارٹی جیسے محکمے میرے پاس رہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں لگ سکا. کوئی میرے خلاف نیب نے انکوائریاں کی, ریب نے انکوائریاں کی, اینٹی کرپشن نے انکوائریاں کی, 18 مقدمے مجھ پر بنائے گئے, لیکن اللہ کا شکر اور ذات پاک کا کہ 1 روپیہ بھی میرے خلاف ثابت نہیں کر سکے. میں سیاست میں آنے سے پہلے جس گھر میں رہتا تھا اسی گھر میں میں آج بھی رہتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی پر احسان نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور بھی بڑے موقع آئیں گے آپ سے باتیں کرنے کے لیے, تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اب ایک لیڈر جس کی منتیں کے کر کے لائیں ہیں, میں تو وہاں خود موجود تھا لندن میں, اس کا اب قوم کے اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. یہ وقت کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے. اگر یہاں بھی ہم ٹھوکر کھا گئے تو پھر شاید کبھی بھی نہ سمجھ سکیں. وہ ایک شعر ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کریں. اب الیکشن تو بہرحال تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے. آپ نے نون کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینی ہے, چاہے وہ یہاں ہے, پنڈی گھیب ہے, جھنڈ ہے, اٹک ہے, جہاں بھی ہے, نون کو ووٹ دیں, شیر کو ووٹ دیں. ٹھیک ہے, وعدہ ہے؟ ذرا صحیح کر کے ہاتھ اٹھا کے بتائیں مجھے. ہمیں یار کچھ ہاتھ بڑے کم نظر آ رہے ہیں. یار ہم نے تو آپ کی بڑی خدمت کی ہے, اور خدمت کے بعد ایک پرچی مانگ لیں اب وہ اس پہ بھی آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتے. یہ تو افسوس کی بات ہے. بہرحال چلیں, آپ کی مرضی. بہت مشکور ہوں آپ کا, اور مرزا سے میرا ایک بڑا تعلق تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ. آخر میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں دیکھیں جی, نون کے نام پہ اور جو ووٹیں مانگ رہے ہیں وہ غلط مانگ رہے ہیں. جب ٹکٹ مل جائیں گے تو دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا. جی چلو انہوں نے مرضی ہو, میں کیا سکنا جی. نہیں ایسی دیکھو گزارش ہے نا جی, اجے بورڈ بھی نہیں بنا, بورڈ نہیں میٹنگ نہیں ہوئی, بورڈ نہیں میٹنگ ویسی سارے کینڈیڈیٹوں بلائے ویسی درخواست دینا تو ٹکٹ نہیں لا پانا نا. اجے تو ٹکٹ میرے کو بھی نہیں. انشاءاللہ اللہ کو امید رکھو, انشاءاللہ اللہ کو امید رکھو, انشاءاللہ ٹکٹ ملے گا. آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا, موقع دیا, اور گپ شپ بھی ہو گئی ہے تھوڑی دیر کے لیے.
باقی فیصلے تو آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے. میرے سیاسی مخالفین نے پوری زندگی زور لگاتے رہے کہ کسی اس کو سیاست سے ہم باہر نکال پھینکیں، لیکن اللہ کو منظور تھا، میں نے رہنا تھا اور لوگوں کی خدمت کرنی تھی. یہ میرے نصیب میں لکھا تھا. بہت بہت شکریہ.